کہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جھلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اولاد کو نوازتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکے دیتے ہیں، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں یعنی کہ دونوں ملا جلا کر دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتے اور اس کو بانجھ رکھتے ہیں. پر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمارے کو پہلے غور کرنے کی ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات جو پہلے ہم کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہ علیم قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ دو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم جو بھی کنڈیشن میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر 4 الگ الگ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بتایا، رائٹ، کہ صرف لڑکیاں صرف لڑکے دونوں جو ہے ملا جلا کر یا کچھ بھی نہیں. تو 4 یہ جو کنڈیشنز ہے تو ہر ایک میرڈ کپل یہ 4 میں سے کوئی نہ کوئی ایک کنڈیشن میں ضرور ہو سکتا ہے. تو اب اس میں سب سے پہلے اگر ایک میرڈ کپل، ہر ایک مرد، ہر ایک عورت، ہر ایک انسان اگر یہ بات سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں نوازے ان کو بیٹے بھی دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ، اور جس کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کیا ان کو بیٹیاں بھی دے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ جس کو کچھ بھی نہیں دیا اس کو سب کچھ بھی دے سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے کہ دیکھو پہلے تو سمجھو کہ میری قدرت بہت بڑی ہے، یعنی کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، پر اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، کامل علم والا ہے، آگے کا پیچھے کا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی علم کی بنا پر، اپنے یعنی کہ کامل علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو وہ چیزیں نوازتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک ہمارے لیے تحفہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ علم کی بنا پر جو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نوازتا ہے اور جیسے چاہے ویسے نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جیسا چاہے ویسا دے سکتا ہے. تو اب پہلی بات ایک اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اولاد عطا کرنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اولاد میں کیا عطا کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ایک تو پہلی چیز اولاد عطا کرنا، دوسری چیز کیا عطا کرنا، بیٹے عطا کرنا، بیٹیاں عطا کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب یہ بات اگر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی واضح طور پہ بتا دیے ہیں کہ اولاد بھی اللہ عطا کرتا ہے اور کیا اولاد عطا کرنا ہے، بیٹے یا بیٹیاں عطا کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور پھر جو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اس میں کیا ہے کہ آج کل جس طریقے سے جیسا ہوتا ہے نا معاشرے میں، جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو صرف بیٹیاں ہیں تو ان کے یعنی کہ جو سسرال والے ہیں جیسا شوہر ہے تو سارے یعنی کہ اس عورت کے اوپر جو ہے ملامت کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کچھ بھی برا بھلا کہتے ہیں، ایز اف کہ یہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو بیٹا پیدا کر لے یا چاہے تو بیٹی پیدا کر لے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ انہیں نہ عورت کے ہاتھ میں اولاد پیدا کرنا ہے، یعنی کہ انہیں اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کر سکتی. اور دوسرا اگر پیدا ہو رہی تو پھر بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسا اکثر سسرال والے یا پھر کوئی بھی جو ہے اس طریقے سے بولتے ہوئے کہ اب اس بار تو جو ہے بیٹا ہونا. ارے بھائی کیا وہ عورت ہے؟ عورت کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ ایز اف جو ہے جیسا ساسو ماں جو ہے آرڈر دیتے ہیں اور پھر بہو جو ہے ایک شیف ہے، جس طریقے سے بریانی بنا دو، ساسو ماں کا آرڈر آ گیا بریانی بنا دو تو بہو بیگم بریانی بنا رہے، پھر ساسو ماں کا آرڈر آ گیا کہ چکن بنا دو تو چکن کڑھائی بنا رہے. تو اس طریقے سے اولاد کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر جتنے فتنے اور فسادات اکثر جو ہے شادی شدہ زندگیوں میں ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ تمام کے تمام جو ہے ختم ہو جائیں گے کہ کسی عورت کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مرد کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی جو ہے انسان کے ہاتھ میں ہے کہ کس کے اولاد عطا کرنا یا پھر اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی عطا کرنا. یہ صرف اور صرف کل اللہ تعالیٰ کے کمپلیٹ اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.